الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ و اصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیارت قبور کے حوالے سے درس کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ شب بارات کے موقع میں یہاں شب بارات کی فضیلتوں سے آپ مالا مال ہو رہے تھے، تو یہ زندے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کریم پروردگار نے قبروں کو، قبر والوں کو بھی رات مالا مال فرمایا ہے۔ جو شخص رات میں جگتے ہیں، جگنے کے بعد شب بارات کے موقع میں قبرستان جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، تو اللہ کریم پروردگار عالم زندوں کی دعاؤں سے انہیں بھی مالا مال کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ان عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة۔ ابن ماجہ شریف حدیث کی معتبر مستند کتاب سے سکتا کی۔ ترجمہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، اب تم لوگ ان کی زیارت کرو، یہ دنیا سے بے رغبت بناتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اے ایمان والو، قبر کی زیارت کسی عام انسان کا رواج نہیں ہے۔ قبر کی زیارت عام انسان کا رواج نہیں ہے، کوئی فرقہ نام نہاد کسی ٹھیکیدار کی یاد رکھیں، بلکہ قبر کی زیارت کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزار محدثین کا بھی اس بات پر عمل ہے۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور و اقدس کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اعظام علیہم الرضوان کی عادت و سنت ہے، اور آج تک کے اولیاء کرام و بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ مگر منافق و بدعقیدہ شخص کہہ سکتا ہے کہ نیکوں و محبوبوں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری و زیارت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور نیکوں اور محبوبوں کی قبروں کی حاضری اور زیارت بدعت و ناجائز ہے۔ یہ بدعقیدہ وہابی تبلیغی نجدی شیعہ قادیانی ان خبیثوں کے نزدیک یعنی ناجائز و حرام ہے اور بدعت ہے، لیکن یاد رکھیے بلکہ قبروں کی زیارت کرنا سنت سے ثابت ہے اور معتبر مستند حدیثوں سے۔ ذرہ برابر بھی مجھے بولنے میں ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نقل کتاب ہے اور اصل کتاب ہے ہمارے پاس راوی کے ساتھ موجود ہے، کوئی برابر ہم یہ سب کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ ان کا کوئی اب عطا ہے نہ پتہ ہے، جو اس کا مطلب باپ دادا نے سکھا دیا، بس ان کے بابیوں نے بس اسی پر عمل ہے ان کا، سمجھ نہیں۔ اور تم فخر سے کہو کہ تم سنی ہو، اللہ کریم پروردگار نے تم کو یاد رکھو سنی حنفی بریلوی میں پیدا فرمایا ہے جی، اور یہ کسی ٹھیکیداروں کے کہنے پر نہیں چلتے ہیں، بلکہ حدیث و قرآن کے مطابق چلنے کے نام یاد رکھیے سنی ہے۔ لوگ سمجھتا ہوگا یہ سب ٹھیکیدار سب کہتا بھی ہے کہ ہم لوگ سن کے سنی بنے، سنا ہے آپ نے؟ ہم نے بہت بار سنا ہے، کہتا ہے کہ سن کے لوگ سنی بنا ہے، حالانکہ نہیں، بلکہ سنت کے مطابق چلنے کا نام سنی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے احوال و اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری سنت ہے، بدعت و ناجائز نہیں ہے۔ نیکوں کی قبروں کی زیارت سنت نبوی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی سند کئی محدثین سے ہے،
بخاری ان حرام خور نے رٹ لگایا ضرور ہے، لیکن بخاری شریف لکھنے والے کا جو استاد ہے، میں کہتا ہوں شاگرد کا زیادہ مقام ہوتا ہے یا استاد کا؟ استاد کا غوث پاک کا جب اتنا بڑا مقام ہے تو اس کے استاد کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ یاد رکھیے، امام شاہ اسماعیل حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا جو استاد ہے وہ حضرت امام عبد الرزاق ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے المصنف، حوالہ دے رہا ہے، جلد 3۔ امام طبرانی جامع البیان فی تفسیر القرآن، امام سیوطی الدر المنصور، امام ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 512 پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے آغاز یعنی شروع میں شہدائے بدر کی قبروں پر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے صبر کے صلہ میں آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و خلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ معلوم یہ پتہ چل گیا کہ صرف رسول کی سنت کو کوئی عمل کرتا ہے تو سرکار کی اس حدیث کا باغی ہے، منافق حرام خور ہے، کیونکہ حدیث کے جو بھی پیش کیا جائے صرف اوپر سے عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سند کہاں سے کہاں تک جا کے ملتا ہے۔ یاد رکھیے، قبروں میں جانا کسی ملا مولوی کی مطلب جو ہے طریقہ نہیں ہے، بلکہ قبروں کی زیارت کرنا، اللہ والوں کے دربار میں جانا بالکل سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے آئیں، جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ بریلی نے نہیں کہا، وہابی نے نہیں کہا، صحابہ رسول نے کہا۔ اور معتبر مستند روئے زمین پر نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کے بعد نبوت کا درجہ چالو ہوتا، یاد رکھیے عمر کو نبی نبوت کا منصب سے فائز کیا جاتا، لیکن اللہ نبی کیا بات ہی سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ دونوں عظیم ترین بزرگ کی یاد رکھیے یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام بھی زیارت کے لیے جاتے تھے، اس کے بعد آقا علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جایا کرتے تھے۔ سبحان یہ اللہ۔ صحیح مسلم شریف ہے، صفحہ نمبر 190 ہے، ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 پر یہ حدیث موجود ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَفِيهِ فَضِيلَةُ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَالْأَصْحَابِ، اس حدیث شریف میں نیکوں کی زیارت اور اصحاب کی فضیلت کا بیان ہے۔ ایمان والو، محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کے امام ہیں اور سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرش سے عرش تک ساری خدائی میں سب سے بلند و بالا اشرف ہیں۔ اس کے باوجود شہداء کی قبروں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر تشریف لے جانا آخر کیا وجہ ہے؟ غور کیجیے، مطلب صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے آقا غیب داں نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریب قیامت میں کچھ منافق مسلمان یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نیکوں اللہ والوں کی قبروں پر جانا بدعت و ناجائز و حرام ہے، میرا غلام پریشان ہوگا۔ آقا کی علم غیب دیکھیے، بریلی کے امام نے تو ان حدیثوں کو پڑھا اور گھما کر ایک تماچا مارا اور ایک شعر دیا کہ تو حدیث نہیں پڑھ پائے گا، اس شعر کو سمجھو،
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت نے سمجھایا ان بے ایمانوں۔ آقا علیہ السلام آج بھی جانتے ہیں، کل بھی جانتے تھے، بے شک صبح قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے وہ سب کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عشق ہے۔ ان غدار رسول کے متعلق اللہ کے نبی 1500 سال پہلے سنا دیے کہ یاد رکھو کہ غدار مسلمان کے خلاف دلیل ہو جائے اور میرا غلام بتا سکے کہ نیکوں اور اللہ والوں کی قبروں پر جانا اور زیارت کرنا بدعت و ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی مبارکہ ہے، اور نیکوں کی قبروں کی زیارت کرنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ منافق نجدی خبیث کے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ کہہ سکے کہ بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف اللہ والوں کے مزاروں پر کیوں جاتی ہو؟ حدیث شریف کی روشنی میں آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا کہ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا بدعت و ناجائز نہیں ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور کل صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی معتبر مستند کتاب نسائی شریف، حاکم المستدرک، ابن حبان، بہقی شریف، بڑی معتبر کتاب کے حوالوں سے اللہ والوں کی قبروں کی زیارت سے نیکیاں بڑھتی ہے۔ اللہ والوں کی نیکیاں بڑھتی ہیں، نیکیاں بڑھتی ہے دلائل کے ساتھ۔ زندگی میں ان نادانوں نے نام بھی نہیں سنا ہے، اب مولوی سب نام سنا بھی تھا کبھی پڑھا بھی نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا۔ کیا؟ 3 باتوں سے منع کیا تھا۔ ہاں، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، اب قبروں کی زیارت کرو۔ ہاں، اور اس زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحیح ستہ کی مشہور کتاب نسائی شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہماری آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ بے شک قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح مستند حاکم المستدرک، بڑی معتبر مستند کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حاکم مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 530، بہقی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 77، اور مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور دیگر ہزار محدثین کا نیکوکار اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کے حوالے سے سمندر کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع کو اس لیے لیا کہ شب بارات کے موقع میں جہاں زندے جگ کر عبادتیں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اور شب بارات کے فیوز و برکات سے، اس کے فضائل سے مالا مال ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ قبروں میں بھی جاؤ، اور تم جب ان کے لیے دعائیں کرو گے تمہیں بھی خدا یعنی فضیلتوں سے مالا مال کرے گا، اور قبر والوں کو بھی تمہاری دعاؤں سے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم پروردگار عالم ہم سب کو زیارت قبور سنت کے مطابق اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق، آمین۔ بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد والقلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین